ہیں لاہور کا، جہاں پر اس وقت عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر میں اس کی کوئی شکل آپ کو دینا چاہوں تو میں چلے اپنے یہاں ان لوگوں کی نام نہیں لیتا جو میں عموماً جلسوں میں لیتا ہوں، تو میں یہاں کہوں گا انٹرنیشنلی ڈونلڈ ٹرمپ وہ شکل آئے گی جو کہ مٹیریلسٹ ہوتے ہیں. زندگی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پیسہ بنانا، اپنا دھیان رکھنا، اپنی زندگی کی بہتر کرتے جانا، اور ان کی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جانور بھی آتے ہیں، بچہ پیدا کرتے ہیں، کوئی زیادہ کھاتا ہے، کوئی کم کھاتا ہے، کھا پی کے وہ بھی چلے جاتے ہیں. دوسری طرف جو اللہ نے اس دنیا میں پیغمبر بھیجے تھے وہ سارے ایک ہی پیغام لے کے آئے تھے. وہ دوسری زندگی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یہ ایک زندگی ایک امتحان ہے آپ کا کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا ہے آپ اس سے کیا کرتے ہیں. کیا ڈونلڈ ٹرمپ بن جاتے ہیں تو اس کی تو کوئی اینڈ ہی نہیں، ایک محل، دوسرا پیسہ، 1 ارب ڈالر، 2 ارب، وہ تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. یا آپ ایک ذمہ دار انسان کی طرح رہتے ہیں اور آپ اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر میں کیسے اس دنیا سے جانے سے پہلے اور لوگوں کی زندگی بہتر کر سکتا ہوں جن کو اللہ نے وہ نہیں دیا جو مجھے دیا. یہ ہیں دو ڈفرنٹ لائف سٹائل، ایک ہے اسپریچول اور دوسرا ہے مٹیریلسٹ. اور ایک میں اللہ آپ کو وہ جو آپ قرآن میں آپ نماز جب پڑھتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو سارے 5 وقت کے نمازیوں کو یہی بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ مانگتے کیا اللہ سے 5 وقت کی نماز میں. ایک ہی چیز مانگتے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ لگ گئے. تو یہ 2 راستے ہیں آپ کے، اور یہ یاد رکھیے یہ راستہ ہوتا ہے، منزل نہیں ہوتی. آپ اللہ سے راستہ مانگتے ہیں. ایک ہے خوشی کا راستہ، دوسرا راستہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خوشی کے پیچھے جا رہے ہیں اور اصل میں تو آپ کی تباہی کا راستہ ہے. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. میں کوئی دینی آدمی نہیں تھا. میں نے کیونکہ اللہ نے کرکٹ کی وجہ سے مجھے موقع دیا دنیا کی جیٹ سیٹ کے اندر پھرنے کا، دنیا انٹرنیشنل ایلیٹ کو دیکھنے کا. یہ میری آبزرویشنز ہیں کہ میں جن لوگوں کو شروع میں سمجھتا تھا کہ وہ لائف سٹائل، پاپ سٹارز، فلم ایکٹرز، امیر ترین لوگ، میں بات کروں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کی بڑی خوش زندگیاں ہوں گی. یہ کیونکہ ہم سارے فلموں میں دیکھتے تھے ان کی زندگیاں، اور سارے سوچتے تھے کہ ہم یہ بننا چاہتے ہیں. تو جب میرا ایک زندگی کا ذاتی تجربہ ہوا تو میرے آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ ان سے تو یہ تو اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر، کیونکہ میں نے ان کی زندگی اندر سے دیکھی. ایک قرآن کی میں نے بعد میں آیت بھی پڑھی کہ جن کو تم بڑے حسد سے دیکھتے ہو تمہیں نہیں پتا کہ اصلیت کیا ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے اصلیت دیکھی. تو یہ تو ایک میرے زندگی میں ایک اور اللہ ہر کی زندگی میں اس کو موقع دیتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف کریکشن کے لیے. ہر کو ایک موقع دیتا ہے، کچھ جھٹکا دیتا ہے اللہ کسی کو بھی زندگی میں کہ اپنا رخ بدل لو جس رخ پہ جا رہے ہو. تو میری والدہ کی کینسر تھی. وہ نہ ہوتی ہو سکتا ہے کہ میں بھی سمجھتا کہ وہ جو دوسری زندگی پہ شاید لگا رہتا. تو جب ایک آدمی، ایک انسان کو وہ جو موقع ملتا ہے اس پہ وہ پھر جب وہ سوچتا ہے، اینالائز کرتا ہے، تو وہ اس کا پھر راستہ بدل جاتا ہے. اور وہ پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہوں. تو میرا وہ راستہ آیا جب میری والدہ کی کینسر تھی. مجھے پتا چلا کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں کوئی کینسر ہاسپٹل ہی نہیں تھا. اور جب والدہ کی کینسر اور تکلیف دیکھی تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ عام آدمی کے اوپر کیا ہوتا ہوگا. نہ تو اپنی والدہ کو باہر لے گیا، لیکن میں نے سوچا کہ ایک عام گھرانے میں کیا ہوتا ہوگا، کیونکہ کینسر باقی بیماریوں سے بہت فرق ہے.
کینسر ایک پرولونگ بیماری ہے. کینسر کے اندر بڑی آہستہ 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 آپ ایک انسان کو اپنے سامنے تکلیف پہ، ایک انسان کو آپ جب جاتے دیکھتے ہیں، وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا کہ ایک دم آدمی گیا یا ایکسیڈنٹ میں گیا. وہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے جو آپ ایک اپنے قریبی انسان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، اس کو آپ چاہتے ہیں، اس کو سکڑتے دیکھتے ہیں. تو وہ جو میں سوچا کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، میں باہر بھی لے گیا، لیکن ایک غریب گھرانے میں کیا ہوتا ہے میں نے کبھی اپنے سے سوال ہی نہیں کیا تھا. تو وہ جو دور تھا جب میری والدہ کا جو ٹریٹمنٹ تھی، یا ٹریٹمنٹ کیا ہے، جب یہاں تھی اور جب وہ اس دنیا سے جب تک گئی، مجھے موقع ملا ہاسپٹل میں جا دیکھنے کا، کیونکہ میں ڈاکٹرز ڈھونڈتا تھا یہاں جو کینسر کو سمجھتے تھے. تو ان کے میں نے مریض دیکھے، میو ہاسپٹل میں دیکھا. تو جب میں نے وہ ان کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بیچارے غریب لوگ سب کچھ بیچ دیتے ہیں، سارا کچھ. کیوں؟ کینسر کی ٹریٹمنٹ جو ہے 90% لوگ تو کینسر کا علاج ہی نہیں کروا سکتے یہاں. یہ جو نائلہ نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی، اس نے تو آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ایک مریض کے اوپر کم سے کم خرچہ، اگر پورا آپ کینسر کی ٹریٹمنٹ دیکھیں، 9-10 لاکھ روپیہ ہے. 9-10 لاکھ روپیہ تو کم سے کم ہے. یہ بڑھتا جائے کروڑوں روپے سے اوپر چلا جاتا ہے. تو کتنے گھرانے یہاں غریب اپنا علاج کروا سکتے ہیں؟ تو یہ کسی نے بھی نہیں سوچا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بیچارے غریب کیا کرتے ہیں. وہ جب آپ کہانیاں سنیں گے، اپنے زیور بیچ دیتے ہیں، گھر سب کچھ بیچ دیتے ہیں. جب تک وہ ان کا مریض جاتا ہے وہ بالکل تباہ ہو چکے ہوتے ہیں. تو تب یہ آئیڈیا آیا کہ ایک ایسا کینسر ہاسپٹل بنے، نہ پیسے والے لوگوں کو باہر جانا پڑے، کیونکہ باہر لے جانا، میں اپنی والدہ کو لے کے گیا، مجھے انگلینڈ میں تو جانتے تھے لوگ، میں تو کرکٹ سٹار تھا. اس کے باوجود اتنا مشکل کام ہے آپ جب باہر لے کے جائیں کسی رشتہ دار کو، کیونکہ وہاں سپورٹ سسٹم چاہیے، فیملی چاہیے، لمبی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی مشکل. اور اگر یہاں آج شوکت خانم میں آپ اگر 10 روپے میں وہی علاج کرواتے ہیں، وہی دوائیں جو باہر آپ کروائیں، تو وہاں 100 روپے کا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہی ٹریٹمنٹ اگر یہاں 10 روپے کی ہے، وہاں 100 روپے کی ہے. تو پہلے ایکسپینسو بھی زیادہ، پھر باہر لے جانا ٹھہرانا، آپ کی فیملی بھی نہیں، آپ کیسے سارے رشتہ داروں کو لے کے. تو میں نے تب سوچا کہ ایک ایسا ہاسپٹل بنے کہ نہ تو یہاں سے لوگوں کو باہر جانا پڑے، پیسے والے لوگوں کو بھی، اور ساتھ جو ہماری تب بہت بڑا چیلنج تھا کہ 75% مریضوں کا یہاں مفت علاج ہو، اور وہ لوگ ہوں جو کہ غریب گھرانوں کے. تو یہ تھا چیلنج. آج سے 94 کے اندر 94 میں ہم نے یہ ہاسپٹل کھولا. کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ چلے گا، کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ پاسبل ہے کہ پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرے. سارے یہ بلکہ 1-2 مضمون بھی آ گئے کہ جناب یہ تو ہاسپٹل بند ہو جائے گا، یہ وائٹ ایلیفنٹ ہے. تو یہ جو آپ نے دیکھا آج، جو فگرز دیکھی، یہ کہیں بھی دنیا کے اندر کسی کینسر ہاسپٹل میں کہیں بھی یہ نہیں ہو رہا جو یہاں ہو رہا ہے. کوئی دنیا کے اندر پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں 10% بھی نہیں دیکھ سکتا غریب مریضوں کو مفت علاج کر سکتا. ہندوستان میں ٹاٹا انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارے یہاں ڈاکٹرز نے جا کے دیکھا شروع میں 5% مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں ٹاٹا انسٹیٹیوٹ. گورنمنٹ کے بھی پیسے ملتے ہیں ان کو، انڈاؤمنٹ گورنمنٹ، ٹاٹا انڈسٹریز کا وقف بھی ہے، گورنمنٹ بھی پیسے دیتی ہے، پھر بھی 5% کو مفت علاج کرتی ہے. تو یہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ ذرا فگرز دیکھیں اپنے ذہن میں کہ 6 ارب روپیہ خسارہ ہوگا اس سال. 600 کروڑ روپیہ 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا. تو یہ کون سی لاجک ہے؟ یعنی آپ کیسے یہ آپ کیسے کہیں گے کہ اتنا زیادہ پیسہ اس باری پورا ہوگا؟ یہ مجھے یاد ہے، میں 95 کے اندر ہم جب پریزنٹیشن ہوئی
تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے اتنے زیادہ، جو ہمارا ایک امریکن آیا تھا CEO، تو اس نے کہا کہ جناب اگر آپ نے اتنے زیادہ مریضوں کا مفت علاج کیا جو تین مہینے میں ہاسپٹل بند ہو جائے گا. تو اس نے کہا 5% سے زیادہ نہ کریں. یہ 95 کی بات ہے. تو میں نے تو پیسہ ہی اکٹھا کیا تھا لوگوں سے یہ کہہ کے کہ یہاں ہم 70% لوگوں کو مفت علاج دیں گے. تو وہ بڑا مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس کا نام ڈیوڈ بش تھا، ڈیوڈ بش. اس نے کہا یہ 3 مہینے میں ہاسپٹل آپ کا بند ہو جائے گا. ایڈوائز کیا بورڈ ممبرز کو. تو وہ تو چلا گیا 3 مہینے کے بعد. تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ 70 کروڑ پہ جو ہاسپٹل بنا تھا، آج اس کے اوپر 6 ارب روپیہ صرف غریب مریضوں کے علاج پہ لگے گا. 6 ارب روپیہ. تو اس کا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ جیسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے کہ ہمارا اس زندگی میں کوئی مقصد ہے، کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں زندہ رہ رہے. ہمارے پاس جو یہ ورڈ ہے سوشل رسپانسبلٹی، یہ اصل میں یہ اللہ کے اوپر، یہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو کے ایک اپنی انسانیت کے لیے ذمہ داری لیتے ہیں. یہ آپ کی وجہ سے، یہ پاکستانی قوم کی وجہ سے، یہ جو ہم اپنے کئی دفعہ ہم ساری چیز برائی دیکھتے ہیں، مشکل دیکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، ہسپتالوں کا حال دیکھتے ہیں. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں ہم ڈپریس ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی برا ہے. اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ہم پیچھے رہ گئے، سارے بر صغیر میں سب سے پیچھے رہ گئے. میں ہندوستان سے جب پاکستان کرکٹ کھیل کے آتا تھا تو لگتا تھا کسی غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے. اب وہ بھی آگے نکل گئے صاحب. لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جو اس ملک کی طاقت ہے وہ اس ملک کے لوگ ہیں، اس ملک کی عوام ہے. یہ بڑے تکڑے لوگ ہیں، یہ بڑے زبردست لوگ ہیں. یہ میں آپ کو کئی دفعہ میں یہ انسیڈنٹ لوگوں کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر اشفاق احمد خان بہت ایک جینوئن انٹلیکچوئل تھے پاکستان کے. تو وہ مجھے ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہانی سنائی. وہ کہتے وہ 1960s میں چائنا گئے ماؤ کو ملنے. ماؤ ان کے بہت بڑے ہیرو تھے. تو ماؤ کا ایک دن ہوتا تھا جب وہ دریا یانگسی کے دریا کو تیرتا تھا. تو بڑی دنیا کھڑی ہوتی تھی اس کو دیکھنے کے لیے. تو وہ جب تیر کے آتا تھا پھر وہ لوگ لائن ہوتی تھی تو وہ لوگوں سے ملتا تھا. تو کہتا میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا. تو ماؤ نے باری باری لوگوں سے ہاتھ ملا رہا تھا. کہتا جب میں پاس آیا تو اس نے میرے سے ہاتھ ملا کے پوچھا کہ where do you come from؟ ڈاکٹر اشفاق احمد نے کہا میں پاکستانی ہوں. تو کہتا وہ رک گیا. کہتا آپ بہت عظیم قوم ہو. اب ڈاکٹر اشفاق احمد نے سوچا کہ پتہ نہیں کہیں طنز تو نہیں کر رہا، یہ اسے کوئی سیریس ہے یہ کہہ رہا ہے. تو اس نے کہتا وہاں ساری قوم رکی ہوئی ہے اور اس نے اس کو ایک واقعہ سنایا. کہتا کہ میرا ایک ایمبیسڈر، میرا بڑا دوست تھا چائنیز ایمبیسڈر، ان دنوں میں کراچی میں ایمبیسی تھی پاکستان کیپٹل تھا، شروع ہوا ہوگا. تو کہتا وہ اس کا ایک برج پارٹنر تھا چائنیز ایمبیسڈر کا. تو کہتا وہ برج پارٹنر